پیارے دوستو، آپ نے یاجوج ماجوج کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جی ہاں، یاجوج ماجوج، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی نشانیوں میں رکھا ہے۔ ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ یہ طاقت اور تعداد میں انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو فسادات کرنے کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنوا کر اس دنیا سے الگ کر دیا تھا۔ دوستو، بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ یہ دوبارہ سے اپنی طاقت کے ساتھ اس دنیا میں پھیلیں گے اور دوبارہ فسادات کریں گے۔ یہاں بتاتے چلیں کہ ان سب حالات کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور یاجوج ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک گروہ کے دریافت کرنے پر قرب قیامت یعنی کہ قیامت ظاہر ہونے سے پہلے کی نشانیوں کے بارے میں کچھ اس طرح بتایا کہ قرب قیامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی تسبیح کی ڈوری سے گرنے والے دانوں سے تشبیہ دی، جو کہ شروع میں آہستہ آہستہ گرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کچھ سالوں پہلے تک قرب قیامت کے ظہور کے بارے میں بات کرنا تھوڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، یا تو پھر اللہ جانے اسے اتفاق کہا جا سکتا ہے۔ حالیہ چند سالوں میں قرب قیامت کی نشانیوں کے ظہور میں تیزی آنے کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ تسبیح کے دانے گرنے کی رفتار قدرے بڑھ گئی ہے۔ قرب قیامت کی نشانیاں ایک نہ ایک دن روز روشن کی طرح عیاں ہوں گی۔ ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ آج ہم قیامت کی اسی نشانی کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے، کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ لوگ زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یہ لوگ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس قوم کے بارے میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اس قوم کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو باتیں ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، آپ نے شاید ہی وہ پہلے سنی ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں کیا ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلم بادشاہ تھے اور 2 غیر مسلم۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ اہل علم کا ماننا ہے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک مومن بادشاہ تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سکندر اعظم، جن کا تعلق مقدونیہ سے تھا، وہ ذوالقرنین تھے، یا پھر سائرس اعظم ذوالقرنین تھے۔ اکثریت کا ماننا ہے کہ بحث ہی غلط ہے، کیونکہ ذوالقرنین ایک مختلف شخصیت تھے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی تھے اور کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا، اور طواف کعبہ کے بعد انہوں نے دعا کی تھی جس سے ان کا مشرق اور مغرب کا سفر آسان ہو گیا تھا۔ دنیا کے تمام بادشاہ ان کے تابع تھے۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد تھے۔ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے ہوئے اس علاقے میں جا پہنچے جو کہ ترکوں کی سرزمین تھی۔ یہ علاقہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تھا۔ یہاں ایک فساد برپا کرتی ہوئی قوم نکل کر آتی، لوگوں کو اور ان کے املاک کو نقصان پہنچاتی اور ترکوں کا قتل عام کرتی۔ اس قوم کا نام یاجوج ماجوج تھا۔ ترکوں نے جب حضرت ذوالقرنین کی قوت دیکھی تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان راستے کو بند کر دیں۔ اس کے عوض ترکوں نے ان کو مال کی پیشکش کی، جو کہ ذوالقرنین نے قبول نہ کی، اور اللہ کی رضا کے لیے اس شریر قوم سے ان کی جان چھڑوانے کا فیصلہ کیا۔ طے یہ ہوا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دی جائے گی جس سے یاجوج ماجوج گزر کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں، اس شرط پہ کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی مضبوط دیوار تعمیر کروائی۔ اس دیوار کی لمبائی کے باعث یاجوج ماجوج سے اس دیوار پر چڑھنا ناممکن ہو گیا۔ اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے فتنے سے لوگوں کی جان بچائی۔ دوستو، تب سے لے کے اب تک یہ قوم باقی دنیا سے جدا ہے اور کسی بھی طرح دیوار توڑ کر باقی دنیا سے آ ملنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ وہ روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور جب وہ اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ان کا امیر یہ کہہ کر ہٹا دیتا ہے کہ باقی کل کریں گے، لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار اور بھی مضبوط ہوئی ہوتی ہے اور وہ پھر سے اس کام پر لگ جاتے ہیں۔ مسلم مورخین اس دیوار کو کوکیسس کے علاقے میں، تاجکستان میں دربند اور داریال کے درمیان بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بلند و بالا پہاڑ ہیں اور یہاں بھی ایک دور میں وحشی قبیلوں کے بچنے کے لیے دیوار
دیوار بنائی گئی تھی۔ مورخین کا ماننا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار بھی یہاں پر ہی کہیں موجود ہے۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو وہ تمام دن دیوار پر کام کریں گے۔ شام کے وقت ان کا امیر ان سے کہے گا کہ چلو باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ، اور اس بابرکت لفظ کی وجہ سے جب وہ اگلے دن آئیں گے تو دیوار کا سوراخ جو پہلے بند ہو جاتا تھا وہ اس دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور اس دن وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر یہ دنیا کے جس حصے سے بھی گزرتے جائیں گے اس جگہ مخلوق خدا کو تباہ کرتے جائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بھاگتا ہوا جب جھیل تبریا سے گزرے گا تو سارا پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ اس جھیل سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ کبھی اس جگہ پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریا شمال مشرقی اسرائیل مقبوضہ گولان میں 13 میل طویل ایک تازہ پانی کی قدیم جھیل ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ اس علاقے سے گزر کر یاجوج ماجوج جبل حمل جو کہ جبل بیت المقدس ہے پہنچیں گے۔ تباہی پھیلاتے ہوئے یاجوج ماجوج جب زمین پر اپنا قبضہ کر لیں گے تو وہ کہیں گے کہ اب آسمان پر بھی ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ لوگ آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیں گے جو کہ خون سے رنگین ہو کر واپس زمین کی طرف آئیں گے۔ اسی دوران دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام پہنچ جائے گا کہ وہ قوم آزاد ہو چکی ہے جس سے لڑنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کی طرف چلے جائیں جہاں پر انہیں بھوک، پیاس اور باقی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جن سے سامی یعنی عربی اور یہودی نسل چلی، حام جن سے ایرانی، انڈین، گریکس، جرمن اور آربا وغیرہ تھے، اور یافس جن کے 11 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج ماجوج تھا۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، جبکہ اس فتنے کا ذکر سورۃ الکہف میں کرتے ہوئے ان کو مفسدون فی الارض کہا ہے، جس کا مطلب ہے زمین میں فساد پیدا کرنے والے۔ یاجوج ماجوج اتنے طاقتور تھے کہ ذوالقرنین جیسے طاقتور انسان بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ صرف ان کا راستہ روکنا ہی مناسب سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیا گیا ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گرہ بنا کر دکھائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے تو وہ اللہ سے مدد کی درخواست فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور پوری زمین ان کی بدبودار لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے ساری زمین دھل جائے گی اور ہر طرف برکت ہی برکت ہوگی۔